ہے کافی ہمیں اپنا رب جلی، نہیں کوئی اللہ سے بہتر وکیل۔ ملک بھر کی طرح بکھر میں بھی یوم شہداء پولیس منایا گیا۔ نیچے پنکھ کرے گی، نیچے پنکھ۔ السلام علیکم سر، حاضرگار برہم لازا تیار سر، بہتر، السلام علیکم۔ یوم شہداء کی مرکزی تقریب پولیس لائن میں منعقد کی گئی۔ ڈی پی او بکھر محمد نوید، ڈپٹی کمشنر بکھر ڈاکٹر نور محمد امان، ایس پی انویسٹیگیشن محمد اکرم خان، چیئرمین سی پی ایل سی شیخ محمد ایوب نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ اس سے قبل جامعہ مسجد پولیس لائن میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا اور شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی۔ پولیس لائن میں منعقدہ تقریب سے شیخ محمد ایوب، چیئرمین سی پی ایل سی، رانا آفتاب احمد خان، ممبر کور امن کمیٹی، ڈی پی او محمد نوید، ڈپٹی کمشنر بکھر ڈاکٹر نور محمد امان نے تقریب سے خطاب کیا۔ بے شک شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ میں خراج عقیدت پیش کروں گا ہمارے ضلع بکھر کے جو پولیس کے شہداء ہیں اور ان کے لواحقین سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں اور سول سوسائٹی کی طرف سے اس بات کی بھی یقین دہانی کراتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے پولیس کے یہ جو شہداء کے لواحقین ہیں، ان کے ورثاء ہیں، ہم ہر وقت دامے دمے قدمے سکنے ان کے لیے اپنے آپ کو وقف رکھتے ہیں اور ان کے شہداء کی قربانیوں کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ پالیسی ہی ہے کہ ہماری ایک کال پہ 15 پہ ہمارے مشکل ترین حالات میں یہ جوان ہمارے اپنوں سے پہلے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں تک نہیں، آج سے 6 سال قبل جب بکھر میں ہمارے ضلع کے بچے، تھیلیسیمیا کے بچے جو لاہور اور کراچی تک کا سفر کرتے تھے، جب ہمارے شہر کے لوگ فکر مند ہوئے تو سرکاری سطح پہ ان کو ڈسٹرکٹ میں کوئی سہولت نہیں تھی، تو یہ واحد محکمہ پولیس ہی تھا جس نے اس وقت اپنے پولیس کے 1000 جوانوں کو اسی لائن پولیس میں لٹا کے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے اور یہ وعدہ کیا کہ بکھر میں سینٹر قائم ہوگا اور ہمارے پولیس کے جوان رضاکارانہ طور پہ جب بھی ہمارے ڈسٹرکٹ کے بچوں کو بلڈ کی ضرورت ہوگی، یہ بچے کبھی ہم ان کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے۔ اور پولیس کے جوان آج دن تک ہمارے ان بچوں کو خون فراہم کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے اور پنجاب میں یہ اپنی مثال آپ ہے کہ جہاں پولیس کا کام چوروں، ڈاکوں اور ڈکیتوں کے پیچھے بھاگنے کا ہے، اپنی اور ذمہ داریاں ہیں، وہیں پہ اپنی انتھک مصروفیات کے باوجود اور اپنی انتھک محنتوں کے باوجود یہ جب بھی ضرورت پڑی ہے بکھر کے شہریوں کو اپنا خون تک نچھاور کرتے ہیں۔ تو میں ایک دفعہ پھر ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ڈپٹی کمشنر صاحب، ڈی پی او صاحب، ڈی ایس پیز اور یہاں بیٹھے ہوئے تمام ایس ایچ اوز، دیگر ملازمین اور قابل فخر شہداء کے لواحقین، میں پنجاب پولیس کے بلکہ پورے پنجاب کے تمام جہاں جہاں بھی آج شہداء کا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ دن منایا گیا ہے، اس میں جناب ڈپٹی کمشنر صاحب اور ڈی پی او بکھر صاحب کو بھی
خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے شہداء کے لواحقین کو یہاں بلایا اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج ہم سب اکٹھے ہیں، جنہوں نے بکھر اور وطن کی آبرو کے لیے جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے، اور ہم جتنے لوگ بھی اس وقت، میں بکھر کے حوالے سے بات کروں گا کہ الحمدللہ ایک فورس تو ہماری ڈپٹی کمشنر صاحب اور ڈی پی او صاحب کی قیادت میں باوردی ہے، ایک فورس ایسی بھی ہے کہ جو وردی والی نہیں ہے۔ اس فورس کو ہم جیسے لوگ، شہری لوگ، جو ہم ایک امن کا پیغام لے کر ہر جگہ پہنچ رہے ہیں، اور اس میں بکھر کے اور علاقے کے اور مضافات کے جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارا چاہے جو بھی تہوار ہو، ربیع الاول کے حوالے سے ہے، محرم الحرام کے حوالے سے ہے، الحمدللہ ان لوگوں کا ایک بے مثال تعاون ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ابھی 2-3 دن 4 دن پہلے ہم نے عاشوراء محرم اس کو گزارا ہے، اس میں انتظامیہ کی طرف سے بہت ہی اعلیٰ قسم کے انتظامات کیے گئے، اور اس میں پھر شہر کے لوگوں کا، علاقے کے لوگوں کا جو بے مثال تعاون رہا ہے، ہم ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ بہرحال یہ شہید اور ہم لوگ، یہ جو کچھ بھی ہے ایک خدا کا ایک حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں انسان کے ساتھ چلتی ہیں۔ ہم شہداء کی ان قربانیوں کو عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صدر جمیل عطا فرمائے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈپٹی کمشنر بھکر ڈاکٹر نور محمد ایوان صاحب، رانا آفتاب صاحب، شیخ یعقوب صاحب اور رانا ارشد صاحب کے سپوت، میڈیا کے نمائندگان، میری پولیس، میرے شہداء کے وارثین، میرے غازی، آپ سب کو آج کے دن، یوم شہداء کے دن، میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ جیسے کہ یہاں پر پروفیسر صاحب نے بات کی، رانا آفتاب صاحب نے بات کی، شیخ یعقوب صاحب نے بات کی، ہم آپ کی ویلفیئر کے لیے، آپ کے لیے یہ یوم شہداء منا کے آپ سب کو یہاں انوائٹ کر کے جو کچھ بھی کر لیں، آپ کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے آپ کے رشتہ داروں نے، یہ حیات خان شہید کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، گل محمد کا بھائی بیٹھا ہوا ہے، یاسین کے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سلام خان بیٹھا ہوا ہے، اقبال بیٹھا ہوا ہے، جس بہادری سے، جس دلیری سے یہ لڑے ہیں، انہوں نے اس یونیفارم کا حق ادا کر دیا ہے۔ ڈی سی صاحب اور سول سوسائٹی کے نمائندوں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، میری پولیس کو تو یہ سب کو آئیڈیا ہے، جس دن ہم یہ یونیفارم پہن لیتے ہیں اس دن آپ یہ سمجھیں ہم اپنا کفن پہن لیتے ہیں، اور ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ کس دن ہمیں وہ شہادت کا موقع نصیب ہو اور ہم اس عظیم رتبے پر فائز ہو سکیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی 154 آیت میں فرمایا ہے۔ اپنی قوم کو اور اپنے نبی کو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ جو راہ حق میں مارے گئے وہ مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، اس چیز کا تمہیں ادراک نہیں ہے۔ تو ہم اس لیول پہ پہنچ ہی نہیں سکتے جس رتبے پہ یہ چاروں میرے شہداء فائز ہیں، محمد شکیل ناصر، حیات خان، گل محمد اور غلام یاسین۔ ان کی فیملیز کے ساتھ سر ہمارا ویکلی بیسس پہ، ڈیلی بیسس پہ یہ رابطہ رہتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ان کی ویلفیئر کے لیے ہم جتنا کچھ مرضی کر لیں، ان کے لیے آفیسر ڈیڈیکیٹ کر لیں، ان کو گھر دے دیں، ان کو نوکری دے دیں، لیکن وہ جان ہم ان کو نہیں دے سکتے جو ان سے جدا ہوئی ہے۔ حیات خان کی جو میں پروفائل پڑھ رہا تھا، حیات خان نے 2004 میں پی سی ایس کے تھرو ASI وہ اپوائنٹ ہوا، اور چند سال نوکری کرنے کے بعد ڈاکوؤں کا پیچھا کرتے ہوئے وہ شہید ہوا۔ اسی طرح یہ جو پچھلے ہمارے کانسٹیبل شہید ہوئے، وہ تو بطور کانسٹیبل بھرتی ہوئے تھے، وہ کوئی ASP بھرتی نہیں ہوئے تھے، وہ کوئی انسپیکٹر نہیں تھے، وہ کوئی SHO نہیں لگے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بلند رتبہ دیا کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ اپنا نام سنہری حروف میں لکھ گئے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں جو اینکر ہیں پروفیسر صاحب،
وہ پڑھ رہے تھے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور انہوں نے آگے ایڈ کیا کہ شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ، آپ کی جو زکوٰۃ آپ نے دی ہے، آپ نے جو شہادت دی ہے، وہ ہماری سروس کو، اس قوم کا ماتھے کا جھومر بنا گئے۔ وہ پولیس کو فخر سے کھڑا ہونے کا موقع دیتے ہیں کہ یہ شہداء ہیں ہمارے، آج آپ کی وجہ سے ہم یہاں اکٹھے ہیں۔ اگر بھکر کی پولیس کا شہید نہ ہوتا تو آج یہ 4 اگست کا دن ہم یہاں نہ منا رہے ہوتے۔ آج ہم حیات خان کی وجہ سے یہاں اکٹھے ہیں، آج ہم شکیل ناصر کی وجہ سے یہاں اکٹھے ہیں، آج یاسین کی وجہ سے ہم یہاں اکٹھے ہیں، آج گل محمد کی وجہ سے یہاں اکٹھے ہیں۔ مجھ سے ڈی سی صاحب ابھی جب ڈسکشن کر رہے تھے تو بالکل صحیح فرمایا یہاں کے اینکر نے کہ ڈی سی صاحب کا جو ویژن ہے آپ کی ویلفیئر کے لیے، ان کے ذہن میں بہت وسیع پیمانے پر آپ کی ویلفیئر کے لیے، نہ صرف شہداء کے لیے، نہ صرف غازیوں کے لیے، بلکہ پوری پولیس جو میری یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اس کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے کہ میں ان کی ویلفیئر کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو نظر بھی آئے گا۔ مزید جتنی آئی جی صاحب کی ڈائریکشنز ہیں، جو آر پی او صاحب نے ہمیں ڈائریکشنز دی ہیں، آر پی او صاحب ہمارے پہلے ڈی آئی جی ویلفیئر بھی رہے ہیں، وہ بہت باریکی سے جا کے دیکھتے ہیں ہم آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے۔ لائک وائز آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئی جی صاحب بھی بڑا اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو سر میں آپ کو بتاتا چلوں، شیخ ایوب صاحب نے جیسے کہا کہ تھیلیسیمیا کے لیے پولیس والے اپنا بلڈ دیتے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کہیں بھی کوئی واردات ہوگی، ابھی پچھلے دنوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ میاں والی میں ایک انسیڈنٹ ہوا جہاں پر وہ پی اوز کو پکڑنے جا رہے تھے، اور جب اس اشتہاری نے فائرنگ کی ہے تو 4 ہمارے جوان زخمی ہیں، اور ایک ہمارا جو ایلیٹ کا ہیڈ کانسٹیبل جو کہ راولپنڈی سے وہاں ڈیوٹی کرنے آیا ہوا تھا وہ شہید ہو گیا، اس نے جام شہادت نوش کی۔ اسی طرح ہمارے آرمی کے جوان، ہمارے رینجرز کے جوان، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوان اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، اور سیسا پلائی ہوئے دوار کے طور پہ کھڑے ہیں شرپسند عناصر کے اور ڈاکو ڈکیتوں کے۔ میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں اپنی پولیس کو کہتا ہوں کہ ان جوانوں سے جذبہ لیں جن کی فیملیز آج یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ میری آپ سب سے بات چیت ہوتی رہتی ہے اور آپ سب کے دلوں میں شہادت کا جذبہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہید ہونے کا موقع فراہم کرے، ہمیں شہادت کے رتبے پر فائز کرے اور اس قوم و ملک کی خدمت کرنے کا موقع عطا کرے۔ پنجاب پولیس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ کہ ہماری پولیس کے جوان کی یہ شان ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتا، موت اس سے پناہ مانگتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں، غازی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ اس شخصیت کو دعوت سخن دے رہا ہوں جس کی آمد سے بھکر کے ہر محکمے نے ایک سعود کروٹ بدل دی ہے۔ ایک برقی لہر دیکھ، رات 12 بجے، رات 2 بجے، دن 11 بجے ہسپتال، آفس میں، دریا خان، کلور کوٹ، لوگ سوچتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ ڈاکٹر نور محمد امان ہے جس نے اس ضلع کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں آج انہیں دعوت سخن دے رہا ہوں۔ آنریبل ڈاکٹر نور محمد امان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت ہی پیارے بھائی، واجب الاحترام، میرے دیرینہ ساتھی محمد نوید صاحب، ڈی پی او بکر، ممبران امن کمیٹی اور بکر کی پولیس، اور خصوصاً ہمارے شہداء کے وارثان اور غازی، بکر پولیس کے غازی، اور میں بہت شکر گزار ہوں نوید صاحب کا، بکر کی پولیس کا، کہ انہوں نے آج مجھے موقع دیا کہ میں اس پرسعید تقریب بھی کہنا چاہیے جس میں آیا ہوں جو ہم اپنے شہیدوں کے لیے منا رہے ہیں۔ ڈی پی او صاحب نے بھی بات کی اور ہمارے پرانے دوست ہیں پروفیسر صاحب، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور اگلا مصرع تو انہوں نے بڑے زبردست کہا کہ یہ شہید کا خون قوم کی زکوٰۃ ہے۔ وہ لوگ بہت ہی عظیم ہیں جو اپنا آج لوگوں کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے کل کے لیے قربان کر دیتے ہیں، اور وہ دھرتی بڑی عظیم ہوتی ہے جس پہ شہید پیدا ہوتے ہیں، جس پہ شہید رہتے ہیں، وہ محکمے بڑے عظیم ہوتے ہیں جو شہداء کے وارث ہوتے ہیں۔ اور ابھی میں جب
जिस दिन शहीद हुआ उस दिन भी हम लाहौर में किसी जगह पे थे, तो मैं उनको जानता था ज़ाती तौर पर, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मेरा ख्याल था कि शायद कोई टेररिज्म हो गया बकर में। और अभी यकीन करें, मैं उनके जब छोटे बेटे से मिला तो खुद मुझ में हौसला नहीं हो रहा था उनसे बात करने का। ज़ाहिर है हयातुल्लाह ने, बाकी शोहदा ने हमारे लिए, आपके लिए, बकर के लिए, इस सूबे और मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की है। तो मैं बहुत खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। ज़िंदा कौमों की ये अलामत है कि वो अपने शोहदा को भूलती नहीं है, और ये अच्छी बात है बकर की पुलिस की। आप बड़े ज़िंदा दिल हो गए हैं, मैंने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया। मैंने यकीन जाने, मैं कोई खुशामद भी नहीं है और ना ही मैं खुशामद करता हूँ, लेकिन बकर की पुलिस की कुछ ऐसे ख़वास हैं जो बाकी अज़ला में नहीं देखे। अभी शेख अयूब साहब बात कर रहे थे, तो ये 6-8 साल पुरानी बात कर रहे थे। मैं लाहौर से रस्ते से वापस आ रहा था, मुझे रात 1:30-2 बजे किसी ने कहा जी बकर में थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं वो छुट्टियों की वजह से उनका कोई इशू आ रहा है, तो आप पता करें। लेकिन ज़रा एग्जैक्ट बात नहीं मालूम थी कि उनका इशू क्या है। और सुबह जब मैं पहुंचा यहाँ पे और मैंने पता किया, तो अस्पताल वाले तो खैर उनको नहीं पता था हमारे। दोबारा ये पता चला कि जी शेख अयूब साहब हज पे तशरीफ ले गए हैं और ब्लड का इशू है। तो और HP लोगों की 2 तक 3 तक चली गई है, तो ज़ाहिर है ये 4 से नीचे तो HP हो तो डेथ हो जाती है इंसान की। और वैसे बच्चे थैलेसीमिया के मरीज़ थे। यकीन जाने, जो मैं जब थोड़ा सा वरीड हुआ और मैंने सोचा कि मैं किसको कहूँ, तो सबसे पहले मुझे बकर पुलिस मेरे जहन में आई और मैंने नवीद साहब को फ़ोन किया। और फिर नवीद साहब ने कहा कोई इशू नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं ज़रा वरीड था कि ऐसा ना हो कि किसी बच्चे की जान चली जाए और हमारी सुस्ती की वजह से, कुताही की वजह से चली जाए। उनका कोई इशू नहीं सर, कोई इशू नहीं। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो इशू नहीं बना। ये हमारे बकर की पुलिस के जवान गए, DSP साहब गए और वहाँ पे उन्होंने ब्लड दिया, और फिर 11 बाबी वाले गए। तो सबसे ज़्यादा जो लोगों ने ब्लड दिया अर्जेंटली फ़ौरन चले गए और उन लोगों की जान बचाई, वो आप ये बकर पुलिस के लोग थे। तो कुरान करीम में जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने गोया सारी इंसानियत की जान बचाई। तो वैसे भी अगर मैं लोगों को कहता होता हूँ कि अगर आप आराम से अमन से सोते हैं, तो ज़ाहिर है कोई और आपके लिए जाता है। और ज़ाहिर है फर्स्ट लाइन तो पुलिस ही है जो हर किस्म की ड्यूटी दे रही होती है, और आप लोग जाग रहे होते हैं, तो वह बकर के लोग या बाकी लोग जहाँ जहाँ पुलिस है वो आराम से सोते हैं। और बाकी मैं ये भी बहुत खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि जब हमारे पास बहुत ही मुश्किल टास्क था गंदम का, और हर जगह पे स्टैम्पीड होती रही, हर जगह पे जो बाकी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के, वो गंदम अरेंज कर सकते थे, आटा अरेंज कर सकते थे, लेकिन लोगों को भीड़ से, स्टैम्पीड से, मरने से वो नहीं बचा सकते थे। लेकिन मुझे आज बदर नज़र नहीं आ रहा, शायद कि हाँ बैठे हैं बदर, और वो एक हमारे दूसरे जवान थे सिपाही भी हर जगह पर। मैं वैसे ये मैं इनके साथ ज़्यादा यूज टू था इधर, हर जगह पे जो ड्यूटी की है दिन रात, और पुलिस ने जिस तरीके से डिसिप्लिन कैम्प किया, अल्लाह का शुक्र है कि वो मुझसे बाहर से पूछते थे। इवन कमिश्नर साहब और RPO साहब ने मुझे पूछा कि यार मियाँ वाली स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन है, खुशाब में है, सरगोदे बहुत ज़्यादा है, ये बकर में आपने क्या किया? मैंने कहा ये एक ही बात की है कि हमारी जो पुलिस वाले हैं, कंप्यूटर वगैरह वाले भी बहुत ज़्यादा बिठा दिए हैं मैंने, लेकिन वो तो कोई अंदर बंदा जाएगा तो वो फैसिलिटेट होगा। बाहर हज़ारों लोग हैं। मैंने कहा राइट फ्रॉम कांस्टेबल टू DPO लोग धूप पे खड़े हैं, रोज़े के साथ खड़े हैं, और ये नहीं पता चलता कि उनमें कांस्टेबल कौन है और DPO कौन है, सारे एक जैसी ड्यूटी देते रहे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी के बाद ये क्रेडिट गोज़ टू बकर पुलिस कि उन्होंने ये तरह जद्दोजहद से, मेहनत से काम किया, और इसी वजह से न कोई हादसा हुआ न ही हुआ। तो आपकी कारकर्दगी बहुत ज़्यादा है, मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा, लेकिन अभी जब हराम और हराम था, ये अल्लाह को पता था, हमारी अथॉरिटीज़ को पता है, या DPO साहब को पता था, या मुझे पता था कि कितना थ्रेट था, किसी कदर अब भी है। और हमारे 13 ज़रा हसास थे, और आखिरी 4-5 दिनों में बाकी पिंक थे, उन्होंने हमें रेड में कर दिया गवर्नमेंट ने जिस लेवल के थ्रेट आ रहे थे।
تو میں جتنے بھی جوگا ہوں، میں بھی جب مجھے پتہ چلا کہ تاجر میں زیادہ تھریٹ آ گیا، میں خود چلا گیا. وہ پتہ نہیں ادھر موجود ہے کہ نہیں جو ہمارے انچارج تھے. میں تو حیران رہ گیا. انہوں نے کہا سر آپ نہ آئیں، ہم مر جائیں گے تو پھر آپ آنا. ابھی ہم ادھر زندہ ہیں اور موجود ہیں، مقابلہ کریں گے آپ کے بعد. اور پھر یہی حوصلہ ہے، یہی جذبہ ہے، یہی ہماری بقا کی ضمانت ہے. اور پھر جب ہم یہ محرم کو بھگتا رہے تھے، نوید صاحب، آپ کے DPO صاحب، میں ہم سے بھی جو ہو سکا ہم کرتے رہے. ہم کمیٹی کے ممبران ہیں، بکر کے تاجروں نے، سول سوسائٹی نے، تمام مفادات فکر نے بہت ہی اچھا کام کیا. لیکن جو آخری 3 دن تھے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ دن کا جلوس اور پھر رات کی مجالس اور جلوس اور پھر اگلے دن کا مجالس اور جلوس. تو 3 دن میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، خصوصاً یہ بہت انڈر پریشر تھے، دریا خان اور خصوصاً بکر والے کے. وہ 24 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ایک ہی جو ہے پروسیشن ہمارا ہوتا ہے. تو لوگ جاگتے رہے، ڈیوٹی کرتے رہے اور بہت ہی ویجیلنٹ طریقے سے ڈیوٹی کرتے رہے. وہ آپ کی جذبہ اور انتھک جدوجہد تھی. اور میں نے نہیں دیکھا کہ کسی SHO، کسی کانسٹیبل، کسی ASI یا کسی پولیس والے کے ماتھے پہ کوئی شکن یا تھکاوٹ ہو. بڑی خلوص ڈیوٹی کی. اور یہ اسی کا صلہ ہے کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ایونٹ شاید ہو جائے بکر میں، جتنا تھریٹ تھا. لیکن اللہ نے پھر مہربانی کی ہے. میں اس پہ بھی آپ لوگوں کو، بکر کی ساری پولیس کو، آپ کے کمانڈر نوید صاحب کو، سب کو میں بہت ہی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. بات ذرا لمبی ہو گئی ہے، لیکن یہ آپ لوگوں کا ادھار تھا جو میں نے واپس کرنا تھا. الفاظ سے تو میں کوشش کروں گا کہ میں نہ واپس کروں، آپ کے لیے کچھ کریں. میں ابھی نوید صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا کہ جوڈیشری والوں نے ہم سے جگہ لی ہے، تو وہ ظاہر ہے سرکاری گھر بھی بنائیں گے. اور سرکاری گھر بھی ایک بڑی نعمت ہوتی ہے. اور خصوصاً یہ جو شہداء ہے ان کے لیے، پھر ان کی فیملیز کو لمبے عرصے تک کے لیے چلا جاتا ہے اگر اچھے گھر بن جائیں تو چونکہ پہلے ہمارے پاس یہ آپ کی 2 کالونیاں بنی ہیں، آفیشلز اور آفیسرز کالونی. لوگوں کو پلاٹ ہوتے تھے. میرے پاس جگہ ابھی بہت اویلیبل ہے. لیکن کوآپریٹو سوسائٹیز میں چونکہ فراڈ کا اثر بہت زیادہ تھا تو ابھی پابندی ہے. ہم اس کا، میں نئے آنے والے ADCR صاحب اور DPO صاحب جو بھی کوئی نمائندہ دے دیں گے، بدر صاحب، اکرم صاحب جو بھی دے دیں، ان کو کمیٹی بنائیں گے. ہم اس کا بھی اور وایا نکال لیتے ہیں کہ کیونکہ پولیس کے شہداء کے لیے تو کیا جا سکتا ہے یا اس لیگل کور میں ہو سکتا ہے. حاضر سروس لوگوں کو بھی ہم رہتی قیمت پہ دے دیں اور ریونیو والوں کو بھی دے دیں. ہمارے پاس زمینیں بہت ہیں بکر میں، اللہ کا شکر ہے، اور اچھی جگہ پہ ہے. تو یہ کوئی لیگل کور نکلے تو میں یہ کمیٹی بنانے کا اعلان کرتا ہوں. اور اس میں کسی بھی لیگل کور میں یہ کوئی اگر ہو سکتا ہوگا اور ہم ضرور کو باہر نکال دیں تو لینڈ دینے کا میں آج ہی اعلان کرتا ہوں کہ میں اس کو دے دوں گا انشاءاللہ. اور آلریڈی ہم نے جوڈیشری کو دی ہے. اور باقی ہم حاضر ہیں آپ کے لیے ہر وقت. اللہ آپ کو خوش رکھے. کچھ شہداء کو پلاٹ مل گئے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے. مجھے DPO صاحب نے حکم کیا تھا کہ شاید کوئی 1 یا 2 شہداء کو پلاٹ نہیں ملے. میں چونکہ ایڈمنسٹریٹر بھی ہوں ضلع کونسل کا اور یہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو ہمیں ڈیل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ میں نے بلایا ہوا ہے بلڈرس کو اور ان سے بات بھی میں نے کی ہے. تو جن کو نہیں ملے وہ اگر IG صاحب آپ کے بہت اچھے آدمی ہیں، وہ اللہ کرے ان کو لاہور میں یا کسی اور جگہ پہ بھی دے دیں. لیکن جو ہماری سوسائٹیاں یہ کسی نے کسی سوسائٹی میں جو شہداء رہ گئے ہیں ان کو انشاءاللہ ودن 1 ویک پلاٹ ہم ضرور دے دیں گے. بہت شکریہ. آخر میں شہداء کی فیملیز میں گفٹ بھی تقسیم کیے گئے اور ان کے اعزاز میں پروقار ظہرانے کا اہتمام کیا گیا. کیمرہ مین صفدر عباس کے ساتھ اسلم بلوچ، 12 نیوز نیٹ ورک، بکر.